السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ناول کا نام ہے درد شب ہجرا، مصنفہ ہیں زینب عالیہ۔ آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 14۔ اول جلول سے حلیہ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا ہال میں چلی آئی، جہاں مرزا بخش کے ساتھ گھنگرو طبلے کی رسیاں ٹائٹ کر رہا تھا۔ حال میں ہی مستانی کو دیکھ کر غزل کو حیرت ہوئی، جو شاید پورے 1 ماہ بعد محل سرائے آئی تھی۔ مستانی گھنگرو کو کچھ کہہ رہی تھی، جس پر پہلے تو وہ نفی میں پرزور انداز میں سر ہلاتا رہا، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ مرزا بخش سے سلام دعا کرتے وہ مستانی کی جانب متوجہ ہوئی۔ اے مستانی، آ گئی تو؟ غزل کی آواز پر وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ہائے رے باجی، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تو سنا؟ اس کے چہرے کی چمک دمک دیکھ کر پوچھا گیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں باجی۔ کہاں تھی اتنے دنوں سے؟ مت پوچھ باجی، مائی باپ مر گیا تھا میرا، میں تو یتیم ہو گئی۔ ایک بار سینہ کوبی کرتے ہوئے اس نے ریشم کے سنہری گوٹے لگے دوپٹے سے ہی نادیدہ آنسوؤں کے ساتھ ناک بھی صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو کچھ دنوں کے لیے گئی تھی، مگر 1 ماہ بعد آئی؟ مجبوری تھی باجی، کون سا کسی کی ودائی پر ناچنے گئی تھی یا کسی بچے کی پیدائش پر شگن گانے؟ بس جتنا تجھ سے سوال کیا جائے اتنا ہی جواب دیا کر۔ غزل ناگواری سے بولی اور خانم کے تخت پر ہی دایاں پاؤں اوپر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ غزل کے ناگوار انداز پر مستانی نے ناک چڑھایا، پھر سے اپنے بھائی کی جانب متوجہ ہو گئی، جس پر وہ غصے سے اوں آں کرنے لگا۔ ارے گھنگرو، کیا ہو گیا؟ اوں آں۔ گھنگرو ہاتھوں سے غزل کو کچھ سمجھانے لگا، پھر آخر میں اس نے اپنے خوبصورت کشیدہ چوڑے ماتھے پر ہاتھ مار کر اس کی سبز آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مستانی، اس سے کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ہائے رے باجی، اس سے کہا کہ گرو کے مرنے کے بعد دوسرے ہم جنس اکیلے ہو گئے ہیں اور کچھ تو بہت ہی چھوٹے ہیں، مجھے ان کے پاس جانے تھے مگر مان نہیں رہا۔ تو تجھے کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ اب تجھے ٹھکانہ تو مل چکا ہے، یہیں رہ۔ ہائے رے باجی، برسوں ان کے ساتھ گزارا کیا، اب کیسے انہیں چھوڑ دوں؟ وہ بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن یہ میری بات ہی نہیں سن رہا، کہہ رہا ہے تو ناچ گانے اور دوسرے برے کاموں میں پڑ جائے گی، میں تجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مستانی کی پوری بات سن کر گھنگرو نے غصے سے کچھ کہا۔ مستانی نے اسے گھورا، جو اب اپنے دماغ پر انگلی گھما کر مستانی کو بد دماغ ہونے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بد دماغ میں نہیں، تو ہے رے سائلنٹ موڈ پر لگے گونگے، جو میری بات نہیں سن رہا۔ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ کہہ تو دیا نہیں ناچ گانے میں پڑتی اور نہ ہی اشاروں پہ جا کر بھیک مانگوں گی۔ دن میں یہاں آ جایا کروں گی، رات کو ان کے پاس ہی جایا کروں گی تاکہ ان کا دھیان رکھ سکوں۔ کیوں باجی؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی ان کی معصومیت ہی ختم نہ کر دے۔ عقل کی بات کرتی ہوں مگر یہ گونگا سمجھتا ہی نہیں۔ گھنگرو صحیح کہہ رہی ہے، یہ آج کل بچیاں چھوڑ بچے محفوظ نہیں رہے، یہ بھلائی ہی کرنا چاہتی ہے، جانے دے۔ رات کو اس نے یہاں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ویسے بھی جس کے لیے میں نے اسے یہاں رہنے کا کہا تھا وہ بک گئی۔ آخر میں وفا کے ذکر پر پھر سے اس کا دل اداس ہوا، مگر پل بھر کو ہی وہ اداس رہ سکتی تھی۔ جو دل میں آئے وہی کرے، مجھے نہیں پتا۔ گھنگرو نے ہاتھوں کے اشارے سے جواب دیا اور پھر سے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مستانی نے بھی سکھ کا سانس بھرا اور غزل کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہائے رے باجی، مجھے بڑا دکھ ہوا اس لڑکی وفا کا سن کر۔ یہاں کا یہی دستور ہے، کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، تو کوئی تمام عمر یہیں پھنسا رہتا ہے۔ چھوڑ یہ سب باتیں، تو اپنے ہم جنس کے پاس چلی جایا کرنا اور جاتے ہوئے میری بات سنتی جانا۔ بچوں کے لیے کچھ پیسے دوں گی، ان کے لیے کچھ پھل فروٹ اور کھانے پینے کی چیزیں لے جانا، خوش ہو جائیں گے۔ غزل کہتے ہی گاؤں تکیے سے ہی ٹیک لگا کر ٹیم دراز ہوتے آنکھیں موند گئی۔ باجی، تساں دل دی بڑی سخی ہو، دل کھول کر ہر ایک کو دیتی ہو، اللہ بھلا کرے تیرا۔ یہ سخاوت نہیں مستانی، بس دل کا آسرا ہے کہ شاید وہ مالک راضی ہو جائے، میری آزمائش ختم کر دے کہ میں بھی اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل سکوں، مجھ پر بھی سکون کی چند ساعتیں۔ اس کی اگلی بات مرزا بخش کے طبلے کی اٹھتی پہلی تھاپ میں ہی دب گئی، اور اب حال میں دوسرے سر بھی بکھرنے لگے تھے۔ مستانی بھی نہ سمجھ پائی کہ اس نے کیا بولا ہے، وہ اپنے بھائی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ حال میں ان کے طبلوں کی تال کے سر بکھر رہے تھے، مگر وہ آنکھیں بند کیے لیٹے رہی۔ تخت سے پڑے اس کے پیر طبلے کی تال کی وجہ سے ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ تیمور کچن میں داخل ہوا، جہاں فاطمہ پسینے سے شرابور جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ فائز کدھر ہے؟ اسے تیار کر دیا؟ جی تیار ہے، ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہے۔ وہ اسی مصروف انداز میں سرسری سا تیمور کو دیکھ کر بولی، جو کلف لگے وائٹ شلوار سوٹ میں بالکل تیار کھڑا تھا۔ سنجیدہ چہرے، رف سے داڑھی سجائے بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے ہوئے، سادہ سے انداز میں بھی اپنی شخصیت میں ایک روب اور تنتنا رکھتا تھا۔ کھانے میں کتنا ٹائم باقی ہے؟ سب ہو گیا ہے، بس سلاد بنانے لگی۔
اس نے وائٹ میٹ کے نیچے چولہا بند کیا اور بریانی کو دم پر لگا دیا۔ وہ جلدی سے شیلف پر ہی آدھا کاٹا گیا سلاد پھر سے کاٹنے لگی۔ تیمور سرسری سی نظر اس پر ڈال کر پلٹ کر کچن سے نکل کر ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھا، جہاں فائز بہت ہی مگن انداز میں بچوں کا ٹی وی شو، جس پر قاری سید صداقت علی کی خوبصورت آواز پورے ٹی وی لاؤنج میں گونجنے لگی۔ وہ بچوں کو قرآن کا درس دے رہے تھے۔ بچوں کے بعد آخر میں قاری صاحب خود ایک بار سورہ کی ان آیات کا جو انہوں نے بیان کی تھی تلاوت کرنے لگے۔ یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کو فرض کر دیا، اور اس میں واضح آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو۔ سورہ نور آیت نمبر 1۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ فائز نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر تیمور کو خاموش رہنے کا اشارہ دیا، جیسے اذان کے وقت یہ جب فاطمہ تلاوت کرتی تھی اور وہ بے وقت بولتا تو وہ اسے ایسے ہی خاموش کروا دیتی۔ آج اس نے بھی باپ کو ایسے ہی خاموش کروا دیا تھا۔ تیمور نے فائز کی جانب دیکھا جو اب ٹی وی کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو چکا تھا۔ تیمور بھی اس کے ساتھ ہی ٹک گیا کہ آج اس کا موڈ گھر میں ہوتے ہوئے بہتر تھا، ورنہ تو گھر پر رہتے ہوئے کم ہی اس کا موڈ اچھا رہتا تھا۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع اللہ میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے۔ یہ آیت سن کر اس کا دل بے چین ہوا۔ تیمور نے فائز کے ہاتھ سے ریموٹ لیا اور آواز میوٹ کی۔ جاؤ اپنی ماں سے بولو جلدی سے کام ختم کر کے تیار ہو جائے، مہمان آنے والے ہیں۔ ایک دم سے باپ کو سنجیدہ ہوتے دیکھ کر وہ تھوڑا سا ڈر بھی رہا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے صوفے سے اترا اور کچن میں ماں کے پاس چلا آیا، وہ جو جلدی جلدی سلاد بنا رہی تھی۔ مما بابا کہہ رہے ہیں اچھے سے تیار ہو جائے، انکل احمد پہنچنے ہی والے ہیں۔ اس نے اچھے کا خود سے ہی اضافہ کرتے باپ کا پیغام دیا۔ بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے پھر تیار ہو جاتی ہوں۔ اس نے فائز کی جانب دیکھا جو ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ آپ جاؤ، یہاں گرمی بہت ہے۔ مما آپ بھی تو اتنی گرمی میں کام کر رہی ہیں، دیکھیں کتنا پسینہ آیا ہوا ہے، میں کچھ مدد کروں؟ نہ میرے بچے، مجھے کبھی گرمی نہیں لگتی، سب کام ہو گیا، آپ بابا کے پاس جاؤ، وہ آپ کا پوچھ رہے تھے۔ وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے ایک کھیرے کا ٹکڑا جھک کر اس کے منہ میں رکھتے ہوئے بولی، کیوں مما آپ کو گرمی کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ میرا بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اب بھاگو۔ ماں کی بات پر وہ کچن سے نکل کر واپس ٹی وی لاؤنج میں چلا گیا جہاں اس کا باپ اب فٹ بال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بابا، ہاں کیا کہتی ہے تمہاری مما؟ فائز کی جانب دیکھے بغیر سوال کیا گیا۔ وہ کہتی ہیں تھوڑا سا کام کر کے بس تیار ہونے والی ہوں۔ وہ باپ کے پاس ہی ٹک گیا اور ٹی وی کی جانب دیکھا جہاں فٹ بال میچ چل رہا تھا۔ بابا جانی، آپ نے چینل کیوں چینج کر دیا؟ ویسے ہی، تیمور نے عام سے انداز میں کہا، حالانکہ وہ آیات سن کر اسے عجیب سا خوف گھیرنے لگا تھا۔ بابا جانی، مما کہتی ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا سکون چھین لیتے ہیں، وہ انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ بابا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ کر بے سکون ہو جائیں؟ فائز نے اپنے سادہ اور معصوم لفظوں میں ہی ماں کی بات بتائی۔ فائز کے کیے جانے والے سوال میں ہر وقت اس کے اندر چھائی بے سکونی کا جواب تھا، اس بے سکونی کا جواب جو آج تک وہ تلاش نہ کر پایا۔ پہلے سورہ نور کو سن کر اس کا دل لرز اٹھا، اب فائز کی چھوٹی سی بات کیا یہ روح لرزانے والی نہ تھی جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ رہا تھا، اور نہ جانے کتنی بار وہ ایسا کر چکا تھا۔ پھر بھی بار بار اس کے سامنے یہ ذکر آتا، کبھی گھر پر کبھی دور کہیں سے بلند ہوتی اس واحد و یکتا کے نام کی پکار، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، مگر یہ تو اس سے دور بھاگتا تھا۔ ایک پل کو تیمور کا ہاتھ لرزا جو فائز سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ اس نے ریموٹ سے وہی چینل لگا دیا، شاید بیچ کی آیات کو سننے سے وہ محروم رہ گیا تھا، اب اگلی آیات بیان کی جا رہی تھی۔ آج پہلی بار ہوا تھا کہ وہ یوں خاموش رہ گیا۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں، مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں۔ سورہ نور کی پہلی چند آیات کو بیان کر کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ وہ ابھی تک آیت کے سحر میں جکڑا ہوا تھا جو اس کی روح میں اتر کر اس کا دل مزید بے چین کر گئی۔ کہاں غلطی ہوئی؟ کیا اس نے ساری عمر فضول کاموں میں ہی ضائع کر دی؟ آج تک اس نے کیا کیا تھا؟ کوئی ایک نیک عمل؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کتنی پستی میں گر چکا تھا کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پھلانگ گیا۔ اسے کبھی بھی تو اس بات کا شعور نہ ہوا۔ فائز نے ریموٹ باپ کی جانب بڑھایا۔ بابا آپ چینج کر لیجئے چینل۔ وہ چونک کر بیٹے کو دیکھنے لگا جو اس کی طرف ریموٹ بڑھائے ہوئے تھا۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کب اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے امٹ آئے تھے۔ نہیں، تم دیکھو۔
तैमूर ने दाएं हाथ से पसीने से तर होते माथे को साफ किया और सोफे की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। उसकी हालत गैर होने लगी थी। क्या पुर असर कलाम था जो उसे भी जकड़ गया। बाबा, आपकी तबीयत ठीक है? मम्मा को बुलाऊं? वो बाप की हालत पर फिक्र ज़दा होते हुए बोला। नहीं, मैं ठीक हूँ, वो बंद आंखों से ही बोला। फायज़ खामोश होकर बाप को देखने लगा। क्या बात है, बड़ी खिदमतें हो रही हैं, तबीयत तो ठीक है ना? कड़क नस्वानी आवाज़ पर नीम तराज गज़ल ने आंखें खोलकर दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ नाज़नीन नक्सक तैयार क़यामत ख़ैज़ हुस्न लिए 1.5 माह की बजाय 1 माह बाद मौजूद थी। सेब छीलती मस्तानी दीदे फाड़े उस क़यामत ख़ैज़ हुस्न वाली को देखकर दंग रह गई, जो गज़ल की ही हम उम्र मालूम हो रही थी। गज़ल ने उसकी बात का मतलब समझा और सर झटक गई। अभी वो उसे तू मैं करने के मूड में हरगिज़ नहीं थी। अजी क्या बात है, ज़मीर फ़रोश आज गरीबों के नशे मन पर लौट आए। गज़ल उठ बैठी और अपने पलंग से नीचे उतरी। क्या किया जाए, सोचा अब आवारा पंछियों को वापस लौट ही जाना चाहिए, मगर अब तो मुझे लगता है कि दीदार के लिए मैं महल सराय से कहीं और जा ही नहीं पाऊंगी। आते ही दिल इतना हुस्न देखकर बाग बाग हो गया। गज़ल को आम से हुलिये में सर से पाँव तक देखकर कहा गया, अगर तुम यहाँ ना हो तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होता। गज़ल को लगा वो उसकी हालत पर तंज के निश्तर बरसा रही है। अरे तुम्हारे दीदार के लिए थोड़ी ना आने का कह रही हूँ, मैं तो उस हसीन मर्द की बात कर रही हूँ जिससे अभी ही मेरा टकराव हुआ कि सुध-बुध खोने लगी। मैं तो सेठ की कुर्बत भी भूल गई। वैसे कौन है वो? गज़ल समझ चुकी थी वो घुंघरू की बात कर रही है, वरना तो यहाँ पर रहने वाले मर्द सिवाय फरीद और मिर्ज़ा बख्श के सब हैबतनाक शक्लों के मालिक थे। खानम ने भी चुन चुन कर पैसा कमाने के लिए हसीन बलाएँ तो दूसरी तरफ उन हसीन बलाओं को काबू करने के लिए खौफनाक बलाएँ इकट्ठी की थीं। तेरे दिमाग का गंदा कीड़ा उस हसीन मर्द को देखकर कुलबुलाने लगा है, यूं ही समझ ले, नाज़नीन ने सर्द सांस भरकर कहा। गज़ल को उसकी ज़हनियत पर अफसोस हुआ कि वो उससे कम उम्र था। वैसे तुझे कौन सी बीमारी आ लगी कि उजड़े चमन का रूप धारने लगी? कहीं कोई गुल तो नहीं खिला दी अपने खानज़ादा के साथ मिलकर? गज़ल खुद पर जबर किए उसकी बकवास सुन रही थी। देख, तेरा हुस्न तो तबाह ही होता जा रहा है, मिल जा मेरे साथ, तेरा बुढ़ापा तबाह होने की बजाय संवर जाएगा। तेरा काम तुझे मुबारक हो, मैं रही इस काम से। बैठ। गज़ल ने उसे बैठने की ऑफ़र की कि अगर बात वफ़ा की ना होती तो शायद वो उसे मुँह भी ना लगाती। नहीं, पहले खानम से मिलना चाहती हूँ। वो भी नाज़नीन थी, कैसे उसके हाथ आती? खानम से मिलने जा रही है या उनसे नई बच्चियाँ ख़रीदने के लिए भागी चली आई है? जब जानती है तो पूछ क्यों रही है? उस पर तंज करती हुई पलटने लगी कि गज़ल ने सीधा सवाल किया, वफ़ा कहाँ है? नाज़नीन के कदम पलटने से इनकारी हुए। वो चौंक उठी। मतलब उसे रजब अली के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि वो लापता है, इसीलिए नाज़नीन ने खुद को नॉर्मल ही रखा। हाँ, मैं तो जैसे तुझे उसका पता बताने आई हूँ ना, तूने पूछा और मैंने बता दिया। फिर से उसकी अकल पर तंज किया। फिर एक कमीनी सोच के आते ही उसके होंठ मुस्कुरा दिए। ऐसा कैसे हो सकता था कि गज़ल और उसका आमना सामना हुआ हो और वो गज़ल को जलते तवे पर बिठाकर उसकी जलन का मज़ा ना ले। याद आया, सेठ इकराम तुझे बड़ा याद कर रहा था। 1 माह उसके पास गुजारा, मगर हर वक्त तेरे नाम का ही तज़किरा छिड़ा रहा। उसने तेरे लिए प्यार और मोहब्बत भरा सलाम भेजा है। अब कि शायद वो आया तो तुझसे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि काफ़ी अरसा जो बीत गया उसे तुझसे मिले हुए। सेठ के नाम पर ही गज़ल का तनफ़्फ़ुस तेज़ हुआ। तन मन में शरारे फूटने लगे। माजी की कर्बनाक यादें सोच के पन्नों पर उभरी। कैसे वो उस सफ़ाक इंसान को भूल सकती थी? उसके जी में आया मस्तानी के हाथ से तेज़ धार छुरी लेकर सामने खड़ी औरत के पेट में घोंप दे। गज़ल के चेहरे पर बिखरे कर्बनाक तासुरात देखकर गज़ल की मुसलसल खामोशी पर नाज़नीन हंसते हुए पलटी। रुक नाज़नीन, सलाम का जवाब तो लेती जा। चाहती हुई नाज़नीन को पुकारा जो उसकी जानिब पलटी। होंठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट अभी भी कायम थी। मेरी तरफ से उसके मुंह पर थूक देना, कहना ये एक तवाइफ का नहीं, एक शरीफ सादी का जवाब आया है। अरे अब तो तू सती सावित्री भी नहीं रही, अभी भी तुझ में ये जरासीम पाए जाते हैं? दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए तंज़ो तहकीर से सवाल किया गया। मुझ जैसी हर एक तवाइफ में शरीफ सादी बनने के जरासीम मौजूद हैं, माँ सिवाय तुझ जैसी मुर्दा और बेज़मीर औरत के। किसी डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करवा तू। एक नफसियाती मरीज़ बनती जा रही है जो इतनी बहकी बहकी बातें करने लगी। इलाज की मुझे नहीं, तुम जैसे ज़मीर फ़रोशों को ज़रूरत है, जिनके दिमाग में सिर्फ गलाजत रची बसी है, जिनके जहन गंदी बीमारियों में जकड़े हैं, ऐसी बीमारियां जिनका इलाज अपने नफ्स की पैरवी करने में है। उन्हीं से तुम लोगों को ज़हनी सुकून मिलता है, जिनकी जहनियत सिर्फ जिस्म और पैसे तक ही महदूद है। वो बोल रही थी और नाज़नीन कहे लगाने लगी कि वो जो चाहती थी वही हुआ था। गज़ल का गुस्सा उसे मज़ा देने लगा। मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ। गज़ल अपने पलंग पर जाकर बैठी।
कसम से तू तो पागल हो गई है, कभी कभी मुझे तेरी हालत पे बहुत ही तरस आता है, नाज़नीन ने हंसते हुए कहा और एक आंख की साइड से पानी साफ किया जो ज़्यादा हंसने की वजह से उसकी आंखों में आ गया था। चल फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, मुस्कुराहट जब्त करती नाज़नीन ने कहा और उसके कमरे से निकल गई। मस्तानी ने जल्दी से उसको पानी का ग्लास दिया जिसे गज़ल हाथ से परे हटा चुकी थी। मस्तानी अपना निचला होंठ कुचलते हुए फिक्रमंद खड़ी गज़ल को देख रही थी जो फर्श पर नज़रें गाड़े दाएं हाथ से अपनी गर्दन सहला रही थी। उसके माथे की नस फूली थी तो गुस्से की ज्यादती से चेहरा सुर्ख हो चुका था। बाजी तबीयत तो ठीक है ना? वो बस हुकारा भर कर रह गई। गुस्ताखी माफ़ बाजी, वैसे ये थी कौन? समीर फरोश औरत, गज़ल ने दिल की भड़ास निकालते उन्हीं लफ्ज़ों पर इक्तफा किया। तैमूर फातिमा के कमरे में दाखिल हुआ जो सामने ही ड्रेसिंग स्टूल पर बैठे है बिल्कुल तैयार ज़मीन पर झुकी अपने जूते का लाक बंद करने की कोशिश कर रही थी। फ़ायज़ बेटा अपने बाबा से बोलो बस 2 मिनट आ रही हूँ। वो यही समझी कि शायद दरवाजे पर फ़ायज़ फिर से बाप का बुलावा लेकर आया होगा। उफ़ अल्लाह, क्या मुसीबत है, ये पिद्दा सा लाक हाथ से फिसल जाता है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो सैंडल के बारीक से हुक लाक को बंद करने पर तबाह आजमाई करते खुद से बड़बड़ाई जो बार बार हाथ से फिसल जाता। उसे खुद से उलझे देखकर तैमूर उसकी जानिब बढ़ा। और कितना टाइम लगेगा, अहमद लोग आ चुके हैं। तैमूर की आवाज़ पर फातिमा की नज़रें एक कदम के फासले पर खड़े तैमूर के स्याह लेदर के जूते में मकीद पैरों पर टिकी, फिर सीधे होते सामने तैमूर को देखा जो बेतासुर चेहरा लिए खड़ा था, जिसकी नज़रें फातिमा के चेहरे पर टिक सी गई जो हमरंग दुपट्टे से सर और सीने को अच्छे से ढांपे हुए थी। मेकअप के नाम पर नेचुरल लिपस्टिक का इस्तेमाल किया गया था। शायद ज़िंदगी में पहली बार उसने अपनी बीवी के चेहरे को नज़र भर कर देखा था और उसे यूँ लगा जैसे ये पाकीज़ा चेहरा पर्दे में ही अच्छा लगता है, जिसको देखने का शायद उसे ही हक है। कैसा सुकून उसके दिल में उतरता हुआ महसूस हुआ, वो खुद भी जान ना पाया। अल्लाह अल्लाह, मैं आने लगी थी, बस ये जूता पहन लूँ। फातिमा के जवाब पर वह संभलते नज़रों का जाविया बदल गया। मैंने कहा भी था वक्त पर तैयार हो जाना। मैं तैयार हूँ, बस ये जूते का लाक बंद नहीं हो रहा था। हौले से मिनमिनाई कि कहीं आज भी लड़ाई ही ना शुरू कर दे। एक तुम और एक तुम्हारे अजीबोगरीब कारनामे। संजीदगी से बोलते उसकी जानिब बढ़ा और उसके पास नीचे पंजों के बल बैठते उसके जूते का स्ट्रिप पकड़ चुका था। फातिमा का दिल धक से रह गया। तैमूर का रवैया, ये इल्तफात दूसरी बार उसे वर्ता हैरत में डाल गया। वो झुककर उसके हाथों को थाम चुकी थी। तैमूर, मैं बंद कर लूँगी, आप जितनी तुम काबिल हो ना, मुझे इन 9 सालों में पता चल चुका है। दोनों की नज़रें चार हुई। ना ही आज तक तुम्हें अपने शोहर को खुद से बांधना आया और ना ही तुम्हें एक सैंडल का लॉक लगाना आया। 1 सेकंड में बारीक से नन्हे लाक को छोटे से गोल होल में अटकाते हुए कहा। वो समझ ना पाई ये तंज था या वो गिला कर रहा था। अपनी खूह में रहने वाली औरतें शायद तुम जैसी ही होती हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी ज़ात से गर्ज होती है। उन्हें अपनी ज़ात के सिवा और कोई दिखाई ही नहीं देता। ऐसी भी क्या खुदगर्जी देख ली मेरी जो ये गिला ज़ुबान तक ले आए हैं। मैंने तो आपको आपकी खुशी के लिए आज़ाद छोड़ रखा है। जो मर्ज़ी करें, फिर भी मैं ही खुदगर्ज हूँ। मैं अगर खुदगर्ज होती साहब तो आज आप यूँ सरेआम अपनी मनमानियाँ ना कर रहे होते जो मुझे अंदर तक मार देती हैं। वह दिल में मुखातिब हुई, उसे कुछ कह ना सकी जो उसके दूसरे जूते का हुक लगा रहा था। ये मत समझना कि तुम्हारी तरफ मतवज्जा होने लगा हूँ इसलिए तुम्हारे सामने 2 जानू हो बैठा। उसकी हैरत को एक पल में चकनाचूर करते उठ खड़ा हुआ, जबकि फातिमा के होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट रेंग गई। बेफिक्र रहे, ऐसी खुशफहमियाँ ना तो मैंने पहले कभी पाली हैं और ना ही आज पालूंगी, क्योंकि मैं आपके धूप छाँव जैसे बदलते रवैयों की आदी हो चुकी हूँ। अच्छी बात है कि हकीकी दुनिया में रहती हो। बेहिसी की इंतहा करते आज फिर से उसे बेवक़्त कर चुका था, मगर आज फातिमा ने भी उसकी बात का कोई असर ना लिया। बस पुरसकून चेहरा लिए तैमूर को देखे जा रही थी। फ़ायज़ के साथ शहरज़ाद को भेज रहा हूँ, उससे यहीं मिल लो और डाइनिंग टेबल पर मेरा और अहमद का ही खाना लगाना। उसकी बात का मफ़हूम समझकर फातिमा के दिल में सुकून उतर गया कि वो जो उसे अहमद से आकर मिलने का कह रहा था अब वो अपनी बात से पीछे हट चुका था। कमरे से निकलते तैमूर की पुश्त को देखते अभी होने वाली बात पर उलझ कर रह गई कि आज ऐसा क्या हुआ है जो वो उसकी बात को अहमियत देकर गया। तैमूर अहमद को लिए ड्राइंग रूम में बैठा था, जबकि शहरज़ाद को फ़ायज़ के साथ फातिमा के पास भेज दिया। दोनों पहली बार मिल रही थी और काफ़ी हद तक उनमें बेतकल्लुफ़ी भी हो चुकी थी। वो शहरज़ाद को लिए किचन में चली आई। उसने डाइनिंग हॉल में मौजूद टेबल पर खाना लगा दिया और अब अपना और शहरज़ाद का खाना किचन में मौजूद टेबल पर सेट करने लगी। भाभी, मैं आपकी मदद करूं? अरे नहीं गुड़िया, बस हो गया। शहरज़ाद उसके मुलायमत ज़दा लहजे में गुड़िया कहने पर हंस दी। फातिमा को अहमद और शहरज़ाद की जोड़ी बहुत पसंद आई कि वो अहमद को पहले कई बार देख चुकी थी जो तैमूर का हम उम्र ही था, जबकि शहरज़ाद अहमद से छोटी ही मालूम हो रही थी। मैं 28 साल की हूँ, छोटी नहीं।
اچھا لگتی کم کی ہو، ویسے میں 32 کی ہوں تو بڑی ہوئی نا، فاطمہ نے مدھم سی مسکراہٹ سے کہا۔ ویسے آپ بھی کم کی ہی لگتی ہیں، یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ آپ ایک 7 سالہ بچے کی مدر ہیں۔ فاطمہ ہونٹ بھینچ کر مسکرا دی۔ شہرزاد نوٹ کر رہی تھی فاطمہ جب بھی ہنستی تھی بند ہونٹوں سے کہ ہنستے ہوئے اس کے دانتوں کی نمائش نہ ہوتی، بہت ہی مدھم سا ہنستی تھی کہ اس کی ہنسی کی آواز بھی نہ آتی۔ شادی پہ صرف تیمور بھیا ہی آئے تھے، آپ کیوں نہیں آئیں؟ اللہ اللہ، کیسا سوال کر لیا، یا اللہ بحالت مجبوری جھوٹ پر معاف کیجیے گا۔ دل میں اللہ سے مخاطب ہوتے وہ نرم لہجے میں ہونٹوں پر تبسم سجائے بولی، وہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، پھر فائز میرے بنا کہیں نہیں جاتا تو تیمور اکیلے ہی چلے گئے۔ او، اب تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ فاطمہ تیمور کا پڑھایا گیا سبق اسے سنا چکی تھی۔ باتوں باتوں میں ہی شہرزاد نامحسوس طریقے سے ہی فاطمہ کی مدد کروانے لگی۔ فائز بیٹا، بابا سے بولیں کھانا لگ چکا ہے، آ جائیں۔ وہ دونوں پرسکون ماحول میں کھانا کھانے کے ساتھ احمد اور تیمور کی گفتگو سے بھی کچن میں بیٹھی مستفید ہو رہی تھیں۔ شاید ہی اسے پہلی بار گھر میں یوں تیمور کی کھلکھلاہٹ سننے کو ملی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دورہ چلا، وہ دونوں ایک اچھا وقت گزار کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی تیمور بھی کہیں نکل گیا اور وہ پھر سے گھر میں تنہا رہ گئی، اور اس تنہائی میں پہلی بار تیمور کے رویے نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ آج اس کو یہاں آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ عارف کے کام پر جانے کے بعد بہت ہی بور ہو جاتی، فون پر ہی گھر والوں سے بات چیت کر لیتی یا حویلی سے کسی نہ کسی کا فون آ جاتا۔ اپنے برے رویے کی وجہ سے اب اسے خود بھی ندامت ہونے لگی۔ اب تو اشال سے بھی نارملی بات چیت کرتی۔ حمائل جو حویلی سے سوچ کر یہی آئی تھی کہ عارف کو خوب تنگ کرے گی، مگر عارف تو الٹا اسے ہی تنگ کر رہا تھا۔ صبح نکلتا اور رات گئے لوٹتا، دن میں ایک بار بھی فون نہیں کرتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ ابھی بھی رات کے 10 بج گئے تھے مگر وہ گھر نہیں آیا تھا۔ آج اسے زیادہ ہی اکیلے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے رات کا کھانا بنا کر کھایا، 2 ہی برتن تھے انہیں دھویا، پھر چائے کا مگ لیے ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی اور ٹی وی لگا کر دونوں پاؤں اوپر کو فولڈ کیے پرسکون انداز میں بیٹھ گئی۔ وہ بہت ہی مگن انداز میں ٹی وی دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ چائے پی رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ اس نے والیوم کم کیا اور فون اٹھایا۔ شہرزاد کی کال تھی۔ آج ان کی بات نہیں ہوئی تھی، شاید اسی لیے اس نے ابھی فون کیا تھا۔ آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ سامنے ٹیبل پر رکھتے بجھے دل سے بولی۔ کیا بات ہے؟ شہرزاد اس کا لہجہ محسوس کیے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آج تم نے فون بھی نہیں کیا، خیریت تھی نا؟ فکر مند سی شہرزاد کے بس پوچھنے کی دیر تھی۔ آپ ہی اس دن تو آپ اس کی بڑی طرفداری کر رہی تھی کہ وہ اچھا انسان ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، بلا بلا بلا۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ بھی حویلی والوں کی طرح ہی ہوگا، مگر آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے مجھے اپنے فلیٹ پر لا کر قید کر چھوڑا ہے اور خود نہ جانے کہاں کہاں آوارہ گردی کر کے رات گئے لوٹتا ہے۔ ابھی بھی وقت دیکھ لیں آپ، رات کے 10:30 بجنے والے ہیں، مگر اس بندے کو ہے کوئی شرم کہ گھر میں جوان بیوی ہے، بندہ گھر جلدی چلا آتا ہے۔ سارا دن چپ رہ کر میرے تو جبڑے بھی درد کرنے لگ پڑتے ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی جبکہ دوسری جانب شہرزاد اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ اس کی آخری بات پہ وہ بالکل بھی یقین نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ دن میں ایک بار تو وہ ضرور اس کا اور فضا بیگم کا دماغ کھاتی تھی۔ نکاح سے پہلے تو جھٹ اس نے محبت کا اظہار کر کے مجھے ورگلانے کی کوشش کی تھی، مگر اب اسے میری کوئی فکر نہیں۔ اسے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ دن میں بندہ ایک بار فون ہی کر لیتا ہے، پوچھ لیتا ہے زندہ ہو یا مر گئی، مگر نہیں، وہ بی جان اور پھپھو صحیح رونا روتی ہیں کہ اس کے قدم جو ہی حویلی سے باہر ہوتے ہیں ہر رشتے کو بھول جاتا ہے۔ شہرزاد نے کچھ کہنا چاہا مگر حمائل اسے بولنے کا موقع ہی کب دے رہی تھی۔ وہ عارف کی لاپرواہی پر کڑ رہی تھی۔ کل الیون بھائی کو بھیجیں، مجھے یہاں سے لے جائیں، بے شک حویلی چھوڑ دیں، مگر میں یہاں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ بڑا فضول بندہ، بلکہ معجون شخص ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہوگا جو اس کا گھر پر دل ہی نہیں لگتا۔ اس کی آخری بات پر شہرزاد اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ نہ جانے کیسے ایک ہی پل میں جو سوچ آتی اسے لفظوں میں ڈھال لیتی تھی۔ 1 منٹ حمائل، کیا ہو گیا ہے؟ کبھی تو سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ کتنی بار سمجھا چکی ہوں، جلد بازی میں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، اور کئی بار تم اپنی جذباتیت سے نقصان اٹھا چکی ہو۔ پہلے تحمل سے بات کو سمجھا کرو، پرکھا کرو، پھر ہی کوئی فیصلہ لیا کرو، اور عارف کے حوالے سے ایسی فضول پیشن گوئی مت کیا کرو، مت اتنا فضول سوچا کرو۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، گھر جلدی آیا کرے۔ اس کی اس عادت پر وہ جھنجھلا ہی تو گئی تھی۔ سوری آپی، اور پلیز آپ اس سے کوئی بات نہیں کریں گی، بس الیون بھائی کو بھیجیں کہ وہ مجھے آ کر لے جائیں۔ تنگ پڑ چکی ہوں اس فلیٹ میں اکیلے رہتے ہوئے، کوئی کرنے کو کام نہیں ہے، دل تنگ پڑ گیا ہے میرا۔ اچھا بات کروں گی، بلکہ کچھ دن تک ہو سکتا ہے میں بھی چکر لگاؤں، پھر تمہارے پاس رکوں گی۔ اچھا کب آئیں گی؟ اس کی بات پر حمائل کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ جلدی تو نہیں آ سکوں گی کیونکہ احمد اور الیون کو 2 دن بعد کوئی بزنس پارٹی اٹینڈ کرنی ہے۔
آج کل تو ویسے بھی دونوں بھائی آفس کے کاموں میں بہت مصروف ہیں، اس کے بعد کسی دن آئیں گے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر حمائل نے سر موڑ کر صوفے کی پشت سے پیچھے جھانک کر دیکھا، جہاں عارف کندھے پر بیگ لٹکائے اندر داخل ہوتے دروازہ لاک کر رہا تھا۔ اچھا آپی، پھر صبح بات ہوگی، اللہ حافظ۔ اس نے فون جلدی سے بند کرنا چاہا، اب اتنی بھی بہادر نہ تھی کہ عارف کے سامنے ہی اس کی برائیاں کرنے بیٹھ جاتی۔ اللہ حافظ، اپنا دھیان رکھنا میری جان، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ وہ عارف کی جانب متوجہ ہوئی جو بیگ سامنے ٹیبل پر رکھ کر اس کے پاس ہی صوفے پر ٹک کر پشت سے سر لگائے آنکھیں بند آواز میں چلتی اسکرین پر ٹکائے ہوئے تھا۔ تھکن کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ کھانا کھاؤ گے؟ سرسری سا پوچھتے چائے کا کپ اٹھانے ہی لگی تھی کہ نظر اس کے زخمی ہاتھ پر پڑ گئی۔ ہاتھ کیسے زخمی ہوا؟ اس کے سفید پٹی میں جکڑے ہاتھ کو دیکھتے اس کی طرف مکمل طور پر گھوم کر بیٹھ گئی۔ رستے میں بس کسی آوارہ لڑکے سے لڑائی ہو گئی۔ کیوں، اس نے تمہیں چھیڑا تھا جو لڑ بیٹھے؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا، جبکہ اس کے مثبت جواب پر حمائل کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ ہیں، آوارہ لڑکے نے؟ اس نے تمہیں چھیڑا تھا؟ بے یقینی سے بات دہرائی گئی۔ ہاں، عارف نے اس کی حیران صورت دیکھ کر کہا۔ سچ میں ایک لڑکے نے ہی چھیڑا تھا؟ ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ کہہ تو رہا ہوں ہاں، تو پھر ایک ہی بات کی بار بار تکرار کیوں؟ حمائل کو تعجب ہوا۔ وہ تھوڑا سا آگے جھک کر عارف کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ بیشک وہ بچپن میں ایک کمزور لڑکا لگتا تھا، مگر ابھی جوانی میں گاؤں کے مردوں کی طرح چوڑا کثرتی جسم، اونچا لمبا قد، گورا چٹا رنگ، نرم تاثر والے نین نقش، ہنسمکھ چہرے پر بھلے لگتے۔ کلین شیو خوبصورت تھا، مگر کلین شیو سے زیادہ وہ ہلکی سی رف داڑھی مونچھوں میں اچھا لگتا تھا۔ وہ مکمل جینسن ایکلس کی کاربن کاپی تھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی کیونکہ ایک لڑکے کا چھیڑنا اسے ہضم نہیں ہوا، مگر آج کل کے زمانے کا سوچ کر اسے جھرجھری سی آ گئی۔ حالانکہ وہ اس کا شوہر تھا، اس نے کبھی اسے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا اور ایک لڑکا ہی اسے چھیڑ گیا۔ کیا اتنا غور سے دیکھ رہی ہو؟ کہیں تمہاری نیت مجھ پر خراب تو نہیں ہونے لگی؟ آنکھوں میں شرارت لیے اس سے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے سرکتے ہوئے بولا۔ اسے غور سے دیکھتی حمائل بھی ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، عارف کو گھورتے دانت پیس کر بولی۔ خیر بیوی ہو، چھیڑنا چاہو تو چھیڑ سکتی ہو۔ ناؤ آئی ایم اویلیبل۔ یو نو واٹ عارف، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ تم بہت ہی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو، جو کہ لا علاج ہے، لیکن تب تک تم اس کا خود علاج نہیں کرو گے۔ وہ بھویں سکیڑے اسے دیکھ کر ناگواری سے بولی، اشارہ فضول گوئی کی طرف تھا۔ خطرناک بیماری کا بتانے کے لیے شکریہ، مگر تم بھی میری جیسی بیماری میں ہی مبتلا ہو۔ تم بھی کم نہیں بولتی، مجھ سے زیادہ باتیں کرتی ہو۔ میں بہت کم بولتی ہوں، سمجھے؟ تم زیادہ فضول گوئی کرتے ہو۔ میں نہیں، تمہاری بحث سے معلوم ہو رہا ہے تم ہی زیادہ بولنے کے شوقین ہو۔ اب فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ آتے ہی سر درد لگا دیا۔ عارف نے اس کی بات اس پر ہی ڈالنا چاہی کہ وہ جھنجھلاتے ہوئے اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ اب آ جاؤ۔ پیروں میں جوتا اڑستے ٹھنڈی ہوتی چائے کا کپ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ عارف فضول بولنے والی بیماری میں مبتلا تھا۔ آج دل کی حالت ٹھیک تھی، وہ خود کو بہت حد تک نارمل محسوس کر رہی تھی، اس لیے دل آج بننے سنورنے پر اکسا رہا تھا۔ خود کو ہر زاویے سے دیکھا، سیاہ چھوٹی سی قمیض، کھلا ٹراؤزر، نازک سا باریک ریشم کا دوپٹہ گلے میں ڈالا اور اپنی الجھی ہوئی چٹیا کو کھول کر سلجھایا۔ آنکھوں میں صرف کاجل لگایا کہ اس کی گہری ہیزل گرین آنکھیں سیاہ کاجل سے سج کر خوب لگنے لگی۔ بے رنگ ہونٹوں کو اس نے سرخ رنگ سے سجایا۔ وہ اس کام میں اتنی ماہر ہو چکی تھی کہ وہ بغیر آئینے کے بھی اپنے چہرے کو میک اپ کی مصنوعی چادر تلے خوب چھپانا جانتی تھی۔ اس نے پان دان کھولا اور اس میں سے میٹھا پان نکال کر منہ میں رکھا کہ آج ہی مستانی صبح صبح اس کے لیے وجاہت نمبولی سے لائی تھی، اور بیرے کا پان تو اس نے کبھی چکھا تک نہ تھا کہ اسے اس مرد سے شدید ترین نفرت تھی۔ وہ پان چباتے ہوئے اٹھی اور پیروں میں خصا پہن کر کمرے سے نکل آئی۔ اس کا رخ سیدھا ہال کی جانب تھا جہاں سے طبلے کی آواز اٹھ رہی تھی۔ وہ ہال میں داخل ہوئی، سامنے ہی گھنگرو میٹھی نظروں سے مہرماں کو دیکھتے ہوئے طبلہ بجا رہا تھا۔ واہ، بڑی رونق شونق لگائی ہوئی ہے ہال میں ہی، وہ چہک کر بولی کہ گھنگرو سنبھلا۔ اس کا ہاتھ طبلے پر تھم گیا۔ غزل کی تنبیہ اسے بھولی تو نہ تھی کہ اس کی بچیوں پر بھول کر بھی بری نظر نہ ڈالے۔ مرزا بخش نے غزل کی جانب دیکھا۔ مہرماں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی کہ آج وہ اسے اصل والی غزل لگ رہی تھی، چہکتی ہوئی، نئے لباس اور میک اپ میں نکھری سی، صاف ستھری۔ بیٹیا کیسی ہو؟ استاد جی گناہوں کا ڈھیر ہوں، پھر بھی اس مالک نے بہت کرم کیا ہوا ہے، بھوکا سونے دیتا ہے اور مجھ جیسی گنہگار کو یاد بھی بہت شدت سے آتا ہے۔ وہ تخت پر بیٹھ کر ٹانگیں جھلاتے مہرماں کے ساتھ ان بچیوں کو دیکھنے لگی۔ آج تو مستانی بھی شاید ان کے ساتھ رقص سیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی انہی کے انداز میں دوپٹہ کندھے سے گرا کر کمر پر باندھا ہوا تھا۔
وہ उनसे ध्यान हटाए बगैर मिर्ज़ा बख्श को मुखातिब कर गई। उस्ताद जी, एक छोटा सा काम बोला था, नहीं किया? बिटिया, ऐसे कैसे हो सकता है? फरीद को मैंने भेजा है, बस आने वाला है। गज़ल ने हाँ में सर हिलाया और अब के घुंघरू की जानिब मतवज्जा हुई कि आज कितने दिनों बाद वो सबसे तफसीली बात करने के मूड में थी। घुंघरू, तेरा हाथ अपने काम में बैठा कि नहीं? उसने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। चल, आज तेरे तबले पर मैं भी रक्स करूँगी। वो उठ खड़ी हुई। मेहरमा के साथ बच्चियों को भी अपनी अपनी जगह संभालने का इशारा दिया। अरे बिटिया, मैं बरसों से तबला बजाता आया हूँ। तबले में तुम्हारे कदम मेरे सुरों को पीछे छोड़ देते हैं। ये तो फिर इस मैदान का नया खिलाड़ी है। सही कहा उस्ताद जी, पर कोई बात नहीं, दिल की खुशी के लिए नापुख्ता सुर भी चलेंगे। मिर्ज़ा बख्श को जवाब देकर वो मेहरू और बच्चियों की जानिब मतवज्जा हुई। तुम सब सुन लो, कथक करेंगे हम। उस्ताद जी, लौंडे ने सुर तोड़ा तो ज़रा संभाल लेना। उसने दुपट्टा कंधे से गिराए कमर पर कस लिया। गज़ल ने उन्हें अपनी अपनी जगह संभालने का इशारा दिया। मेहरमा और वो दोनों आगे थीं कि पीछे ही नाजली गेती के साथ बाकी 5 भी थीं। मिर्ज़ा बख्श और घुंघरू का तबला बजने लगा। जो जो तबले के सुर तेज़ हुए, गज़ल के कदमों की थरथराहट भी तेज़ हुई। बच्चियां तो रक्स से पीछे हट गईं कि वो नापुख्ता थीं, जबकि मेहरमा और वो खूब टक्कर पर नाच रही थीं। दोनों खिलखिला भी रही थी। खुद में मगन गज़ल को देखकर घुंघरू फिर से मेहरमा को आंख भरकर देखने लगा। उसकी हंसी किस कदर सादा और मिलावट से पाक थी, जो हाल में जल तरंग मचा देती। आज शायद पहली बार घुंघरू मेहरमा को यूं खुलकर हंसते देख रहा था और सोच रहा था कि उसके होंठों के साथ उसकी गजाला आंखें भी हंसती थीं। कितनी महारत से आम और सादा अंदाज में रक्स कर रही थी। कोई घटियापन, कोई छिछोरी अदा ना थी। उसकी पैरों तक आती घेरेदार सादा सुर्ख फराक उसके घूमने पर खिले गुलाब की तरह खिल जाती। घुटनों तक जाती स्याह लंबी चुटिया कमर पर पड़ी नागन की तरह बल खाती। नाजुक कलाइयाँ समंदर की लहरों की तरह लहराती तो कभी पल भर को ऊपर को उठते किसी लचकती टहनी की तरह नीचे को गिरती। हाथों की नज़ाकत के साथ आंखों की हरकत दिल मोह लेने वाली थी। मेहरमा हर बात से लापरवाह एक नज़र गज़ल पर भी डाल लेती, जिसकी तबीयत आज ठीक थी, वरना तो पिछले कई दिनों से वो हद से ज़्यादा चिड़चिड़ी और गुस्सीली हो गई थी। वो गज़ल को इस हाल में देखकर बहुत खुश थी। बच्चियाँ बहुत गौर से उन्हें देखते हुए मुस्कुरा रही थीं। थोड़ी देर तक ही गज़ल का सांस फूला के बुखार की नकाहत अभी भी जिस्म के अंदर मौजूद थी। वो रुक गई, तबले की ताल भी थमी। आपा, आप ठीक हैं? मेहरू ने उसका हाथ थाम कर पूछा। गज़ल ने इस बात में सर हिलाया। बिटिया, आज तो मैं कह सकता हूँ कि आज मैं जीत गया। वो मिर्ज़ा बख्श की बात पर मुस्कुराते हुए तख्त पर जा बैठी। उस्ताद जी, ठीक कहा, आप जीत गए। आपा, पानी लाऊं? मेहरमा ने बच्चियों को अपने कमरे में जाने का इशारा देते हुए उससे पूछा। एकदम से कैसे फ़िक्रमंद हो गई थी। घुंघरू दर्ज दीदा निगाहों से बार बार मेहरमा को देख ही लेता, मगर दिल से खौफज़दा भी होता कि कहीं उसकी हरकत गज़ल की नज़रों में ना आ जाए। अरे नहीं, ठीक हूँ मैं। पान उसके मुंह में अभी भी मौजूद था, जिसे फिर से चबाने लगी। अरे बाजी, तू तो बहुत कमाल का नाचती है। शुक्रिया मस्तानी। उस्ताद जी, अब्दुल हादी को ले आया हूँ। हाल में दाखिल होते फरीद ने मिर्ज़ा बख्श को मतवज्जा किया। गज़ल ने उनकी जानिब देखा। उसके जर्द चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो तो खुद अब्दुल हादी को यहाँ आने पर मना करते हुए पछताई थी, मगर फिर दिल को इस तसल्ली पर कि कहीं वो इस माहौल का हिस्सा ही ना बन जाए, अपने दिल पर जबर कर गई। आज कितने महीने बाद वो उसे देख रही थी, जो उसके एक इशारे पर ही उसके पास भागा चला आया, जैसे वो भी उससे उदास था। गज़ल ने उसे अपने सीने से भींच लिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कैसी ममता की तिश्नगी बुझ रही थी। अब्दुल हादी से मिलकर सीने में कैसा सुकून उतर रहा था। उसका दिल चाहा वो सदा उसे ऐसे ही अपने सीने से लगाए रखे। घुंघरू और मस्तानी उसे बगौर देख रहे थे, जो आंखें बंद किए अपने दोनों बाजुओं के हिसार में लिए अब्दुल हादी के नन्हे वजूद को महसूस कर रही थी। वो भी तो नन्हे बाजू उसकी गर्दन में डाले हुए था। थोड़ी देर बाद गज़ल ने खुद पर काबू पाया और अब्दुल हादी को पीछे हटाया। उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर उसके गालों और माथे पर प्यार करके अपने पास बिठा लिया। दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली आंख से मस करके उस पर सुरमा लगाकर अब्दुल हादी के कान के पीछे लगा दिया कि वो उसे शुरू से ही बहुत प्यारा लगता। डरती थी कि कहीं उसकी नज़र अब्दुल हादी को ना लग जाए। तेरा ज़रा दिल उदास नहीं हुआ कि एक बार अपनी बच्चों से मिल ही आए? उस दिन आपने ही तो अब्बा को मुझे यहाँ लाने पर मना किया था। मैं बहुत उदास हो गया था। अब्बा से भी बोला था कि एक बार मुझे बच्चों से मिलना है, तो अब्बा ने भी डांट दिया। उसके मासूमियत से बोलने पर गज़ल को उस पर टूट कर प्यार आया। उसने झट उसके दोनों गालों पर फिर से प्यार कर डाला। उस्ताद जी, मेरी जिन चान को मत डांटा करे, अब्दुल हादी के लाड लड़ाते हुए कहा गया। कब डांटता हूँ बिटिया, बस कभी कभार ज़िद्दी बन जाता है। मन्नत तो मुरादों वाला है ना, इसलिए ज़िद्दी तबीयत कभी कभार ऊध ही आती है, फिर मुझे डांटना पड़ जाता है। गज़ल मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बातों के बाद वो मिर्ज़ा बख्श से इजाज़त लिए अपने कमरे में ले गई। मस्तानी तो अब हर वक्त गज़ल के साथ ही रहती थी।
जबकि मेहरू गज़ल के साथ वाले कमरे की जानिब मुड़ गई जो उसका था। जानती थी गज़ल कुछ देर अब्दुल हादी के साथ ही वक्त गुजारेगी। उसे किसकी याद सता रही होगी, इसीलिए उसने अब्दुल हादी को मना करने के बावजूद फिर से बुलवा लिया था। पलंग के करीब फर्श पर बैठ के सर पर कोहनी टिकाए मस्तानी ने पलंग पर बैठी गज़ल को बगौर देखा जो अब्दुल हादी को सेब छीलकर खिला रही थी। बिलाकर मस्तानी के दिमाग में मचलते सवाल को ज़ुबान दे ही गई। बाजी, लगता है तुम बड़ा प्यार करते हो इस बच्चे से। हाँ, उस्ताद जी के साथ आता जाता रहता है, दिल को प्यारा तो लगेगा ही ना। वो अपने हाथों से अब्दुल हादी को सेब छीलकर खिलाते हुए बोली। उसके जवाब में कैसी तिश्नगी थी कि मस्तानी अगला सवाल पूछे बगैर ना रह सकी। बाजी, तुझे बच्चे प्यारे लगते हैं? हाँ, जब मेरी गोद उजाड़ी गई थी ना, तब से ही बच्चे बहुत प्यारे लगने लगे। आज से 12 साल पहले जब उस्ताद जी ने ये खुशखबरी सुनाई कि उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तब न जाने कैसे मैंने पहली बार इनसे फरमाइश की कि उनके बेटे का नाम मैं ही रखूँगी, और वो मान गए। इसका नाम मैंने ही रखा है, अब्दुल हादी। फिर जब इसने यहाँ आना शुरू किया, मेरी सोई ममता फिर से जाग उठी। अब्दुल हादी में मेरी जान बस गई है, क्योंकि इसमें मुझे अपने 2 बच्चों की शबीह दिखाई देती। एक वो जो मेरे दिल में है और दूसरा वो जो मेरे पेट में था। वो अब्दुल हादी के बाल संवारते हुए नमनाक लहजे में बोली कि मस्तानी उसके आखिरी जुमले पर उलझ गई। बाजी, ये था और है वाली गल कुछ समझ नहीं आई। जो है वो आज भी दिल में है। वो मेरे दिल का टुकड़ा है जो कभी नहीं भूलता, ना भूल पाई हूँ। और जो था वो बस था। उसने पल भर के लिए अपने वजूद का एहसास मुझे बख्शा। मैं उसे अपने खून से सेंच रही थी, मगर मेरे अंदर ही ख़त्म होकर मुझे बंजर कर गया। मुझसे माँ का ओहदा ही छीन कर ले गया, जो कभी कभार ही भूल कर याद आता है। मस्तानी उलझन ज़दा नज़रें उस पर टिकाए उसके लहजे में दर आने वाली थकन और यासियत को खोजने लगी, मगर नाकाम रही। बाजी, तू शादीशुदा है? थी। एक पल को गज़ल की बेतासुर नज़रें एक जाविये पर रुक सी गई। फिर अगले ही पल वो सर झटक कर मस्तानी की जानिब मतवज्जा हुई। ओह अच्छा, तो तेरे बंदे ने तुझे छोड़ दिया। गज़ल बस सर हिलाकर रह गई, ज़ुबान से कुछ ना बोली। क्यों बाजी, तू तो इतनी चंगी है, फिर क्यों छोड़ दिया? छोड़ मस्तानी, लफ्ज़ों से अपना आप क्या अयां करूं, जो हूँ जैसी हूँ सामने हूँ। क्यों अब्दुल हादी? वो अब्दुल हादी की तरफ मतवज्जा हो गई। वो उससे बातें कर रही थी, जबकि मस्तानी बहुत ही गौर से गज़ल के चेहरे को देख रही थी। शायद कुछ खोज लगा रही थी। गज़ल के चिंगाड़ते फ़ोन की आवाज़ पर वो संभली। मस्तानी, फ़ोन पकड़ाना ज़रा। मस्तानी ने उठकर सिंगार मेज़ पर पड़ा उसका फ़ोन उसे पकड़ाया, जिस पर खानज़ादा का नाम लिखा था। उसने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगा लिया। कल आएंगे, समझ गई। इधर उधर की बात किए बगैर दोनों ने बस ख़ास बात की थी। नहीं, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो जहन से निकल गया कि आपने 1 माह बाद मिलने का कहा था। दूसरी तरफ से मज़ीद कुछ कहा गया। हाँ, मेरी तैयारी मुकम्मल है, आप आ जाइएगा, मैं खानम को बता देती हूँ। थोड़ी देर और बात करके फ़ोन बंद किया जा चुका था। वो शाम का खाना बना रही थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने ओपन किचन से ही दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ आरिफ थके हारे कदमों से घर में दाखिल हुआ। हमायल को हैरत भी हुई कि आज वो जल्दी आ गया था। हमायल का दिल पुरसकून हुआ कि अब तो रोज़ ही गुजरने वाला दिन कुछ अजीब लगता कि शायद आधा दिन तो वो आरिफ को ही सोचते गुजार देती। खट्टी मीठी लड़ाइयों में वो उसके करीब होती जा रही थी। दिल में दबी मोहब्बत की कौंपलें खिलने लगी थीं। उसे यकीन होने लगता कि वो आरिफ की केयर, उसकी सॉफ्ट नेचर और उसकी हंसी मजाक, जानबूझकर उसे तंग करना, उसकी कभी कभार की बदतमीज़ियों पर दरगुजर करने वाला रवैया, ये सब चीज़ें उसे आरिफ के करीब ले जाती। उसके दिल में जो खौफ था उसके साथ रहते हुए वो ज़ायल होता जा रहा था। अब भी उसे यूं सामने देखकर दिल को सुकून मिला। शायद वो उसके साथ रहते इस रिश्ते को महसूस करने लगी थी, पर खुद में उलझती कि आरिफ के चैलेंजिंग भरे अंदाज पर उसने जो उसे मुंह तोड़ जवाब दिए थे, अब वही जवाब उसका मुंह चिढ़ाते एक अना की दीवार खड़ी किए उससे फासला बनाए हुए थी। अभी उसे देखकर हमायल की रग फड़की कि आज वही जानती थी कि चुप रह रहकर कैसे उसके जबड़े दुखने लगे थे, क्योंकि आज ना तो घर पर उसकी किसी से बात हुई थी और ना ही हवेली में से किसी से बात की थी, क्योंकि आज वो सिर्फ आरिफ को ही सोचती रही। घर के रास्ते याद आ गए कि इन्हीं रास्तों से वापस घर भी जाना है। प्लीज़ 1 गिलास पानी पिला दो, अभी तुम्हारे तंजो ताने बर्दाश्त करने की मुझ में हिम्मत नहीं। हैसियत ज़दा लहजे में बोलते हुए सामने ही टीवी लाउंज में सोफे पर ढेर हो गया कि आज उसे बुखार भी महसूस हो रहा था। हमायल ने छुरी और हरा धनिया कटिंग बोर्ड पर रखा, हाथ धोकर उसके लिए पानी लाने लगी। तब तक वो जूतों से पैरों को आज़ाद करवाकर सोफे पर ही लेट चुका था। उसका सर दर्द से फट रहा था। ये पानी ले लो। आरिफ उठ बैठा और उसके हाथ से पानी लिया। हमायल ने बगौर उसका चेहरा देखा जो बुखार की तमाज़त से सुर्ख था। सतवा नाक का भी कुछ ऐसा ही हशर था। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस बुखार हो गया, उसकी तरफ खाली गिलास बढ़ाते हुए बोला। ये सही रही,
کچھ دن پہلے ہاتھ زخمی کرائے، آج بخار ساتھ چمٹا لائے۔ کیوں، تم بخار کا مجھ سے چمٹنے پر جیلس ہو رہی ہو؟ سنجیدگی سے چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے پوچھا گیا۔ حمائل کی تیوری چڑھ گئی۔ بس ہو جاؤ شروع، بخار میں بھی تمہاری تیز زبان گل کھلانے سے باز نہیں آتی۔ تو تمہاری تیز زبان کون سا اپنی میان میں رہتی ہے، مجھ سے لڑنے بھڑنے کے لیے خود ہی باہر نکلتی ہے۔ مجھے لگتا ہے تم جان بوجھ کر مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو، بیزاریت سے جواب دیا گیا۔ واللہ کیا خوش فہمی ہے، اسی خوش فہمی میں جیتے رہو۔ حمائل، جنگ کا آغاز ہمیشہ تمہاری طرف سے ہوتا ہے، اس لیے متخاصم بھی تم ہی ہو، میں نہیں۔ عارف کے جواب پر حمائل نے سرد سانس بھرا کہ واقعی زیادہ تر جنگ کا آغاز اسی کی جانب سے ہی تو ہوتا تھا۔ دونوں ہی باز نہیں آتے تھے یا شاید ایک دوسرے سے بات کیے بغیر ان کا گزارا نہیں تھا۔ غیر ارادی طور پر ایک دوسرے سے بات کرنے کے بہانے تھے۔ عارف صوفے پر ہی آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گیا۔ دوا لی؟ اس کی فکر پر عارف کو اچنبھا ہوا، آنکھوں سے بازو ہٹائے تحیر زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر بغیر کوئی شگوفہ چھوڑے سادہ سے مثبت جواب دے کر پہلے والی پوزیشن پر چلا گیا۔ حمائل فکر مند سی کچن میں اس کے لیے نرم غذا تیار کرنے لگی۔ اسے زبردستی کھانا کھلا کر دوا دی کہ اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی فکر میں اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ بار بار اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھتی، کبھی اس کا سر دبانے لگ جاتی۔ کیسی فکر تھی وہ سمجھ نہ پائی۔ عارف کے بارے میں ہی سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی۔ دن تک وہ تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا، ورنہ اس کے بخار نے اس کو اچھا خاصا ڈرا دیا تھا۔ اس نے وال کلاک پر ٹائم دیکھا، جہاں 2:30 بج چکے تھے۔ وہ اپنے بال سمیٹتے ہوئے اٹھی اور فائز پر کمبل اڑا کر بستر سے نکلی۔ سب سے پہلے اوپر والے پورشن میں تیمور کے آنے کی تصدیق کرنے گئی، جو احمد لوگوں کے ساتھ ہی گیا تھا۔ شاید گھر واپس آیا بھی تھا یا نہیں۔ دروازہ کھول کر دیکھا، تیمور کا کمرہ خالی تھا، بغیر شکن کے بستر اس کے نہ ہونے کا پیغام دے رہا تھا۔ وہ مردہ قدموں سے واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئی، وضو کیا، نماز تہجد کی ادائیگی میں کھڑی ہو گئی۔ آج جمعہ تھا اور آج کا روزہ بھی رکھنا تھا۔ وہ دعا میں سب کی ہدایت کی دعا مانگ کر اٹھی اور کچن میں چلی آئی۔ اپنے لیے روٹی بنانے لگی کہ گیراج میں گاڑی رکنے کی آواز پر وہ سمجھ گئی وہ ابھی ہی آیا ہے۔ اس نے روٹی کو دسترخوان میں رکھا اور کچن سے باہر نکل کر ہال کی مین لائٹ آن کر دی۔ تب تک تیمور بھی ڈپلیکیٹ چابی سے مین انٹرنس کا دروازہ کھول کر ہال میں داخل ہو چکا تھا۔ فاطمہ کو جاگتے دیکھ کر ایک بار تو اس کے قدم تھمے، مگر اگلے ہی پل وہ اسے اگنور کیے چل دیا۔ تیمور کہاں گئے تھے؟ اس کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ خاموشی سے واپس کچن میں آئی، اپنی مناسب غذا ٹیبل پر رکھ کر خود کرسی پر بیٹھی کھانا کھانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور نئے ڈریس میں نہایا دھویا کچن میں ہی چلا آیا۔ اسے کھانا کھاتے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ وہ یہی سمجھا کہ شاید احمد لوگوں کی وجہ سے اس نے صحیح سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ آج تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا؟ فاطمہ کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا کہ ان 9 سالوں میں ایسا کب ہوا تھا کہ وہ اس کی فکر کرتا۔ کھایا تھا، آج جمعہ ہے تو۔ او بھول گیا، مولانی جی تو ہر جمعہ کو روزہ رکھتی ہیں۔ پلیز پلیز کنٹینیو۔ وہ فریج کی طرف بڑھا اور اس میں سے پانی کی بوتل نکال کر کھڑے ہو کر ہی اسے منہ لگا کر پینے لگا۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود نہ کہہ سکی کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہی ثواب کما لیں۔ فائز کا دھیان رکھنا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ فکر زدہ لہجے میں پوچھا گیا۔ ہاں، فارم ہاؤس پر پارٹی رکھی ہے، کچھ دن وہیں رہوں گا۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ کچھ دن گھر پر رک جائے۔ تم کیا چاہتی ہو، تمہارے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جایا کروں؟ نہ جانے بات کو کس رنگ میں لے گیا تھا، یا آج کل فاطمہ جو اس کو کسی مقناطیسی کشش کی طرح اپنی جانب کھینچ رہی تھی، اسی سے پیچھا چھڑانے کے لیے تلخ ہو گیا تھا۔ میں ایسا نہیں چاہتی، بس یہ چاہتی ہوں فائز آپ کی کمی محسوس کرتا ہے، تھوڑا سا وقت اس کے لیے ہی نکال لیا کیجیے۔ اب میں تم دونوں کی فضول کی فرمائشیں پوری کرنے سے تو رہا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ رہی تھی کہ ایان والی بات پر وہ اس پر طنز ہی کر رہا ہوگا۔ وہ پلٹنے لگا کہ اس کی آواز پر رکا۔ اب کیا مصیبت ہے؟ وہ فارم ہاؤس پارٹی ہے تو آپ کی دوست بھی آئیں گی؟ جب جانتی ہو تو یہ فضول سوال بار بار کیوں کرتی ہو؟ آپ ان سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ لرزتی آواز میں بولی کہ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ وہ سدھرنا نہیں چاہتا تھا اور اب شاید یہ بھی اپنے شوہر کی اس تعلق داری سے تھک گئی تھی۔ جب مجھے اسے شادی کرنی ہوگی تو میں کر لوں گا، تمہارے مشورے کی مجھے قطعاً ضرورت نہیں۔ وہ اپنی بات اس تک پہنچا کر جا چکا تھا۔ اس نے آنکھوں کی نمی کو بہنے سے روکا اور نوالا بنا کر منہ میں رکھا۔ نوالا چباتے ہوئے آنسو کا گولا گلے میں اٹکنے لگا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پینے لگی۔ کیا ایسے ہی تمام عمر گزر جانی تھی؟ مہرو اپنا دھیان رکھنا اور بچیوں کا بھی۔ غزل مہرو کا گال تھپک کر بولی اور پھر اپنے پلنگ پر دھرے پرس کی جانب بڑھتے ہوئے فرید سے مخاطب ہوئی۔ فرید، میری بات دھیان سے سن۔ خانزادہ کے ساتھ جا رہی ہوں، مجھے 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے یا کچھ دن زیادہ، مگر میرے جانے کے بعد بچیوں کا اور خاص طور پر مہرو کا دھیان رکھنا، اور کچھ بھی ہو فون کرنا مت بھولنا۔ بس دعا کرنا میرا کام بن جائے۔
اگر کام بن گیا تو پھر خانم کے چنگل سے تم سب کو بھی لے اڑوں گی، تم لوگوں کی الگ دنیا بساؤں گی، چاہے مجھے اپنی ہڈیوں کو اسی غلاظت میں کیوں نہ گلانا پڑے۔ وہ اپنے پلنگ پر دھرے پرس میں سے کچھ رقم نکالتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور رقم اس کی جانب بڑھائی۔ اور یہ کچھ پیسے ہیں ہاسٹل کی بچیوں کے لیے، اور یہ گھنگرو کو میری طرف سے تھوڑا سا خرچہ پانی دے دینا۔ ہاں مستانی کو کچھ دن میں نے اسے اس کے اپنے ہی لوگوں میں جانے کی اجازت دے دی ہے، وہ کچھ دن محل سرائے نہیں آئے گی۔ چکر نہ بھی لگے تو اس کو ایک خرچہ پانی پہنچا دینا۔ جی پہنچا دوں گا۔ غزل نے پرس کندھے پر ڈالا اور ایک بار پھر مہرو سے ملی جو منہ لٹکائے ہوئے خاموش کھڑی تھی۔ جو ہی کہیں غزل کا ایک ہفتے سے زیادہ جانا ہوتا وہ خود کو بہت ہی غیر محفوظ سمجھنے لگتی۔ پریشان مت ہو، جلدی آ جاؤں گی، بچیوں کے ساتھ اپنا بھی دھیان رکھنا۔ اور وہ نازنین آتی جاتی رہتی ہے، آئے تو بچیوں کو لیے ایک کمرے میں بند ہو جایا کرنا، سمجھی؟ اس کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں نازلی بات نہ سنے تو ایک آدھ جھاپڑ لگا دینا، ہمدردی مت جتانا کہ وہ پہلے ہی بگڑ رہی ہے۔ جی آپا، غزل نے مہرماں کے مثبت جواب پر اس کے ماتھے پر پیار دیا اور اب کے اجلت میں فرید کی جانب مڑی۔ چل فرید، خانزادہ کا ملازم انتظار کر رہا ہوگا، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ وہ باہر نکل گئی کہ فرید بھی اس کا چھوٹا سا بیگ لیے اس کے پیچھے ہی نکلا۔ وہ حال میں داخل ہوتے خانم کو ضروری کام کا بتا کر چلی گئی۔ سارے کمرے مہمانوں سے بھرے تھے، اسے شاہ بی بی کے ساتھ سونا تھا، مگر وہاں بھی ان کی بہویں، بیٹی اور برادری کی عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ اسٹور میں نسیمہ نے اپنا اور کنیز کا بستر لگا دیا تھا کہ حویلی کی پچھلی سائڈ پر مردوں کو ٹھہرایا گیا تھا اور کوارٹر تک جانا ان کے لیے مشکل تھا۔ نواب شاہ کا ہی حکم تھا کہ اس طرف کوئی عورت نہ آئے۔ وہ نسیمہ ماسی کو بتا کر اسٹور میں چلی آئی۔ وہ اسی کشمکش میں الجھی تھی کہ نہ جانے سالن میں مرچیں کس نے ڈال دی، جبکہ وہ خود بہت دھیان سے سالن بنا رہی تھی۔ پھر خود ہی اپنی لاپرواہی کا سوچتے اس نے سر جھٹکا اور آرام کرنے کی بجائے پہلے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد فرش پر بچھے 2 بستروں میں سے ایک پر نیم دراز ہو گئی۔ لیٹتے ہی اکڑی کمر کو اتنا سکون ملا کہ وہ جو تھکاوٹ کو کچھ سمجھتی نہیں تھی، آج تھکاوٹ کا مفہوم معلوم ہوا کہ انسان ضروری نہیں رویوں کا ہی تھکا ہو، کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ کام کرنے سے بھی تھک ہی جاتا ہے، لیکن کام کی تھکن جسم پر حاوی ہوتی ہے جبکہ رویوں کی تھکن روح پر۔ وہ اتنی سخت تھکی تھی کہ لیٹتے ہی عبدل کا خیال آیا۔ آج پہلی بار اپنے گھر کے علاوہ کہیں رات گزارنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی عبدل نے اس کی وجہ سے سفینہ بی بی کو تنگ کر مارا ہوگا، مگر یہ سوچ کر کہ صرف آج کی ہی تو بات ہے، صبح منصف شاہ کا نکاح ہو جاتا تو اس کا کام ختم ہو جاتا، 4 پیسے لے کر گھر چلی جاتی، ماں کا دوائی دارو کرتی اور ماں چنگی بھلی ہو کر پھر سے اپنا کام سنبھال لیتی اور زندگی بھی معمول پر آ جاتی۔ اسی تسلی میں عبدل کو سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ کافی دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کو پکار رہا ہے۔ اے تطہیر، تطہیر! اب یہ کنیز نیچے جھک کر بیٹھی، فرش پر دودھ کا گلاس رکھ کر سوئی ہوئی تطہیر کو جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی۔ ہاں کیا ہوا؟ نیند سے بوجھل مندی ہوئی آواز میں بولتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ شاہ بی بی دا حکم ہے، سونے تو پہلے تجھے یہ دودھ دے دوں، مہارانی تھک جو گئی ہے۔ نہ جانے کیوں ہر بات پر طنز کرنا کنیز اپنا حق سمجھتی۔ ایسی عیاشیاں کبھی میں نے نہیں کی کنیز، تم پی لو۔ اٹھنے سے سر سے سرکنے والی چادر سر پر اوڑھتے اسٹیل کے بھرے دودھ کے گلاس کو دیکھ کر انکار کرتے پھر سے لیٹنے لگی کہ کنیز نے اس کو بازو سے پکڑ کر ایسا کرنے سے روک دیا۔ چنگی گل ہے، پر شاہ بی بی ان کو کیا کہوں؟ مہارانی حویلی میں آج رات رک رہی ہیں اور نخرے کر رہی ہیں۔ کنیز ناک کے نتنے پھلاتے سرمے سے بھری آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے بولی۔ ایسی بات نہیں ہے کنیز، زیادہ گلہ مت کر، یہ پھڑ پی۔ کنیز کے لہجے کے آگے تطہیر کو اپنا نرم لہجہ بہت ہی کمزور سا لگتا، جیسے وہ اس سے ڈرتی ہو، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کنیز کی منہ پھٹ طبیعت سے خائف رہتی تھی۔ اور سن، بی جان دے کمرے میں جگہ نہیں، وہ کہہ رہی تھی تو ادھر ہمارے پاس ہی سو جائیں۔ اس کی بات پر تطہیر نے خاموشی سے دودھ کا گلاس اٹھایا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ دودھ کا گلاس خالی کر کے سائڈ پر رکھ دیا کہ صبح اٹھا کر لے جائے گی۔ کنیز نے سر سے دوپٹہ اتار کر تکیے کے پاس رکھا اور خود بھی ساتھ والے بستر پر پاؤں پسارتے اس کی طرف کمر کر کے لیٹ چکی تھی۔ تطہیر کی نظر اس کی طرف اٹھی اور نظریں پھیر گئی کہ اس نے پچھلا گلا اتنا گہرا پہنا تھا اور اس کی قمیض کی فٹنگ ایسے جیسے اس کے جسم کے ساتھ کپڑا رکھ کر سلائیاں لگائی گئی ہوں۔ اسے اس دن شاہ بی بی کا غصہ کرنا حق بجانب لگا۔ اسے کنیز کا یوں خود کو دوپٹے سے بے نیاز کر کے سونا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ بھی سوتی مگر دوپٹہ تھوڑا سا ڈھیلا کر دیتی، مگر اسے اتارتی نہیں کہ سوتے میں اگر دوپٹہ اتر جاتا تو اسے فکر نہ ہوتی، مگر جاگتے میں وہ ضرور اپنے پردے کا خیال رکھتی تھی۔ اللہ نے تو عورت کو 7 پردوں میں سب سے چھپا کر بنایا، پھر کیوں عورتیں خود کو سب کے سامنے برہنہ کرتی پھرتی ہیں؟ آج بھی تو اس نے اس خاندان کی لڑکیوں کو دیکھا تھا جو کھلے بال گلے میں ریشم کے دوپٹے ڈالے گھوم رہی تھیں۔ دنیاوی خواہشات کیسے انسان کو بھٹکا دیتی ہیں۔ ان سوچوں سے پیچھا چھڑا کر وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹی رہی۔ اب نیند نہیں آ رہی تھی۔
थोड़ी देर तक मासी नसीमा भी चली आई और कनीज़ के साथ खुद भी लेट चुकी थीं। ए कनीज़ की अम्मा, बदतमीज़ी और बेजारी लिया हुआ लहजा, भड़का अंदाज जो किसी भी एहतराम और नरमी से आरी था। मेरी टांगें दबा दे ज़रा, बड़ी दुख रही हैं। मेरे से नहीं दबाई जाती, मैं खुद बड़ी थकी हूँ। उसने साफ इनकार किया। ततहीर को दुख के साथ कनीज़ पर तासुफ भी हुआ कि उसने कभी भी यूँ माँ से इस लहजे में बात ना की थी, और कनीज़ कैसे अपनी माँ से मुखातिब हो रही थी। तू तो है ही सदा की थकी हुई खुदगर्ज, जब तुझे पैसे चाहिए हो तब तू बड़ा मेरी टांगें दबाती है। मासी नसीमा भी भड़की, जबकि ततहीर मासी नसीमा की थकन का एहसास करते खुद ही उठकर मासी नसीमा की टांगें दबाने लगी। मासी नसीमा ने एक बार भी ततहीर को मना ना किया, उल्टा उसे दुआएं देने लगी। 2 मिनट बाद ही पूरे स्टोर में अब नसीमा मासी के खराटे गूंजने लगे। ततहीर पर भी गनूदगी छाने लगी। वो अपने बिस्तर की जानिब बढ़ी और आंखें मूंद गई। वो अभी कच्ची नींद में ही थी। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ है और उसके ऊपर झुका है। वो आंखें खोलने की कोशिश करना चाहती थी, मगर नाकाम हो गई। मगर ये महसूस कर सकती थी कि जैसे कोई उसके वजूद को अपनी बाहों में उठा रहा है। कोई मानूस सी महक उसके नाक के नथनों से टकराई। अगले ही पल उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर गनूदगी में चला गया।